السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 36۔ یہ آخری اور لاسٹ پارٹ ہے اس ٹاپک کا۔ اس مجلس میں آخری اس پارٹ میں ہم خلاصہ بیان کریں گے اب تک کا جو طہارت کے بیان میں طہارت سے متعلق جو مسائل اور باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا ایک خلاصہ۔ آپ کو یاد ہے کیا کیا بیان کیا گیا اب تک؟ پارٹ نمبر 1 سے لے کر ابھی تک پارٹ نمبر 35 تک بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں سرسری نظر ایک خلاصے کے طور پر کہ کیا کیا باتیں تھیں، تاکہ اس کی یاد دہانی ہو جائے اور وہ مسائل وہ احکام ہمارے ذہن میں رہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی تھی صاف اور صفائی، صاف ستھرائی، پاک صاف رہنا، اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو صاف صفائی ہر چیز کی، چاہے بدن ہو ہمارا، چاہے کپڑا ہو، چاہے گھر ہو، یا حتیٰ کہ گھر کے آس پاس، گھر کے آگے پیچھے دائیں بائیں، آنگن، برانڈا، چبوترا، گلی کوچے، روڈ، سڑک، ان تمام چیزوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام نے اس پر زور دیا ہے۔ صرف ہم اپنا گھر صاف رکھیں یہ صحیح نہیں ہے، پڑوسی کو تکلیف دیں، گندگی پھیلائیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صفائی کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اتنا صفائی ہونا چاہیے، اتنی صفائی ہونی چاہیے کہ انسان اگر گزر جائے راستے سے یا گلی سے تو صفائی دیکھ کے لگنا چاہیے اس کو کہ ہاں یہ مسلم گھر ہے یا مسلم محلہ ہے، مسلم ایریا ہے۔ اتنی صفائی ہونی چاہیے، اور اس کام پر اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ صفائی کا خیال رکھیں گے گھر کے آس پاس تو اس سے آپ نوکر نہیں ہو جائیں گے، سرونٹ آپ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ ثواب کمائیں گے، ایک اچھے مسلمان ہونے کا آپ ثبوت دیں گے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ طہارت 2 چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، نمبر 1 پانی، نمبر 2 مٹی۔ تو اصل تو پانی ہے، لیکن پانی نہ ملے تب مٹی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ پانی کو اللہ نے پاک بنایا ہے اور پاک کرنے کے اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں وہاں طہارت حاصل کرنے میں پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ وضو کا طریقہ بیان کیا گیا، وضو کی فضیلت کتنی ہے اس کی حدیثیں بیان کی گئی، اللہ اکبر۔ پھر وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ دعا بتائی گئی۔ وضو کے بعد دعا پڑھنے کی جو فضیلت ہے کہ جنت کے دروازے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو انسان وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، ہر وضو کے بعد۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہو گئی کہ وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہیں تو جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے آپ داخل ہونا چاہے ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کے لیے فضیلت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طرح مسواک کی فضیلت بیان کی گئی، اس کے فائدے بیان کیے گئے۔ پھر موضوع پر مسح کا طریقہ، اس کی مدت، ٹائمنگ، موضوع پر مسح کرنے کے بعد کب تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ بیان کیا گیا جس کو کہتے ہیں نواقض وضو۔ پھر غسل کا طریقہ، غسل میں کیا چیز ضروری ہے، کیا اس کا طریقہ ہے، پھر کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ کرنا پڑے گا، اور پھر کون سی چیزیں ایسی جس کی وجہ سے وہ ضروری تو نہیں غسل کرنا لیکن مستحب ہے۔ پھر تیمم کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ پھر پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، جسم کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، زمین یا مٹی پر اگر گندگی لگی اس کو کیسے صاف کریں گے، برتن میں گندگی لگی تو کیسے صاف کریں گے، برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا تو کیسے صاف کریں گے، کوئی اور چیز میں گندگی لگی ہے تو اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، کتنی مرتبہ دھوئیں گے، یہ صحیح باتیں بتائی گئی ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کا کیا طریقہ ہے، کیا دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی کیا دعا ہے، کیا طریقہ ہے، ناخن کب کاٹنا چاہیے، بال کب کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا باتیں ہیں وہ بتائی گئی، ساری باتیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ بڑے بڑے ناخن جو آج کل عورتوں اور لڑکیوں کا فیشن بن گیا ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بڑے ناخن رکھنا ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، جانور نہیں کاٹ سکتے نا، تو ناخن بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے کافر مشرکین بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں، تو ناخن بڑے بڑے نہیں رکھنی چاہیے، کاٹنا چاہیے۔ اسی طرح ناپاک چیزیں کیا کیا ہے وہ بیان کیا گیا۔ ناپاک چیزیں بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ ہی چیزیں جو ناپاک ہیں، اس کے لیے ساری چیزیں پاک ہے، اللہ نے اکثر چیزوں کو پاک ہی بنایا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں۔ پھر اسی طرح خواتین کے مخصوص مسائل بیان کیے گئے تفصیل کے ساتھ۔
تو طہارت سے متعلق یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور اس کے تحت اور بھی باتیں بہت ساری آئی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آپ نے سنا ہوگا تو یاد ہوگا، اب بھول گئے تو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے طہارت کا بیان الحمدللہ یہ موضوع مکمل ہوا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک انشاءاللہ شروع کریں گے اذان کے اوپر، اور پھر اذان کے بعد نماز کے اوپر بیان ہوگا، جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہے۔ تو پھر اذان کے بعد نماز کا بیان انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکریہ کہ جس نے توفیق دی، مدد کی، جس نے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے سے یہ درس ہو پایا، بیان ہو پایا الحمدللہ۔ اس کے بعد میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے سنا اچھے سے درس کو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور علم حاصل کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے جو فائدے ہیں، اللہ تعالی اس سب کا ہم سب کو مستحق اور حقدار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شوق دے، جذبہ دے علم حاصل کرنے کا، کہ اسی طرح ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو سنتے رہیں، سیکھتے رہیں، دین کا علم حاصل کرتے رہیں، دین کو ہم سمجھتے رہیں، قرآن و حدیث کو ہم سمجھتے رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق دے، شوق اور جذبہ دے، سستی، کاہلی، لاپرواہی، ٹال مٹول سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور آئندہ بھی ہمیں شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور علم کے جو فائدے ہیں، اس کی جو فضیلت ہے، ان فائدوں سے، اس فضیلتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو اس کا حقدار اور مستحق بنائے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطیاں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، اللہ اسے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو خالص اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، اجر و ثواب کی خاطر علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس لیے بھی تاکہ ہم سے جہالت دور ہو، اور اس لیے بھی علم حاصل کرنے کی توفیق تاکہ ہم صحیح طریقے پر عمل کر سکیں، عمل کریں تو علم کی روشنی میں کریں، ہم سے غلطی نہ ہو۔ اے اللہ ریاکاری سے بچا، اے اللہ دکھاوے سے بچا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو غلطی اسے معاف فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔